بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جنت کی حوروں میں سے حور عین کے متعلق آگاہ کروں گی۔ حور عین کسے کہتے ہیں؟ حور عین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ حور عین کتنی حسین اور جمیل ہے؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گروہ وہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں ایسے روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے، اور نہ وہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ان کے ناک سے رطوبت نکلے گی، اور نہ ہی بال و براز کی ضرورت ان کو لاحق ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگھے بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں عطا ہوں گی کہ جن کی آنکھیں بڑی بڑی اور رنگت سفید ہوگی، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا، جیسے سفید پیمانے کے اندر سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، اور ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ہی کوئی بغض و عناد ہوگا، اور ان کے دل بالکل ایک ہی ہوں گے، اور وہ صبح شام وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحریر میں مشغول رہیں گے۔ پیارے دوستو، حور عین کیا ہے؟ قرآن مجید میں نیک اور متقی مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمت کا شمار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور کے اندر ارشاد فرمایا، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے یعنی کہ حوروں سے نکاح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان کے لیے گوری گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی سے مراد حوریں ہیں، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو۔ پیارے دوستو، حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان اور حسین و جمیل ہو، جس کی رنگت گوری ہو اور سیاہ آنکھوں والی ہو۔ اور عین عینہ کی جمع ہے، اور عینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑی آنکھوں والی ہو۔ اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین کو اللہ تعالیٰ نے زعفران سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کو مشک، کافور اور زعفران سے بنایا ہے۔ اور ابن ابی دنیا نے حضرت انس علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب سے سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اور ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کو نقل کیا کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے گی، اور اگر حور اپنے اوڑھنے نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایک بے نور بتی کی طرح ہو جائے گا۔ اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن کے آگے کوئی چیز نہیں، اور زمین و آسمان کی فضا اس کے حسن سے روشن ہو جائے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس اور حضرت ابو سلمہ ابن ابو رحمان اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم اور حوا نے نہیں جنا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا حور عین کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے۔ اس کا نچلا حصہ مشک سے یعنی کستوری کا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر والا حصہ کافور کا ہے۔
ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں اور ان کے خط کو نور سے کھینچا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے اور ان کے گھٹنوں سے لے کر ان کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے اور ان کے سینے سے لے کر گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے اور ان کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ نور سے ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج۔ اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر پر خوشبودار بالوں کی چٹیاں ہے جس کو پکڑنے کے لیے اس کے ساتھ مددگار ہوگی اور وہ کہتی ہوگی کہ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو تم اس دنیا میں بجا لایا کرتے تھے۔ جو شخص کم کھانا کھا کر ساری رات نماز میں گزار دے تو حور ساری رات اس کے لیے انتظار کرتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کا نکاح اس کے ساتھ کروا دے۔ پیارے دوستو، حوریں دنیا کی عورتوں سے بالکل مختلف ہیں اور نیک اور پاکیزہ اور خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔